قرآن اور سائنس کا تعلق۔ قرآن ایک الہامی کتاب ہے جو صرف مذہبی ہدایت تک محدود نہیں بلکہ اس میں بے شمار سائنسی حقائق بھی موجود ہیں جو ہزاروں سال بعد سائنس نے دریافت کیے۔ آئیے کچھ اہم مثالیں دیکھتے ہیں۔ انسانی پیدائش کا طریقہ ایمبریولوجی۔ قرآن۔ اور بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ماں کے رحم میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر نطفے کو جمع ہوا خون بنایا، پھر اس جمے ہوئے خون کو لوتھڑا یعنی گوشت بنایا، پھر اس لوتھڑے سے ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے ایک نئی تخلیق بنا دیا۔ سائنس۔ جدید سائنس کے مطابق انسانی جینس ایمبریو کا یہی ترقی کا طریقہ ہے۔ پہلے نطفہ، ایگ اور اسپرم کا ملاپ، پھر رحم میں چپکنے کا عمل امپلانٹیشن، پھر ہڈیوں کی تشکیل اور ان پر گوشت چڑھنا۔ یہ سائنسی حقیقت 1400 سال پہلے قرآن میں بیان کی جا چکی ہے، جبکہ جدید سائنس نے اسے صدیوں بعد دریافت کیا۔ دو سمندر جو آپس میں نہیں ملتے، بیریئر بٹوین سیز۔ قرآن۔ اور وہی ہے جس نے دو سمندر جاری کیے، ایک میٹھا اور دوسرا کھارا، اور ان کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط رکاوٹ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مل نہ سکیں۔ سائنس۔ سائنس نے دریافت کیا ہے کہ دنیا میں کچھ جگہوں پر دو مختلف قسم کے دریا ملتے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک قدرتی رکاوٹ ہوتی ہے جسے سرفیس ٹینشن یا ہیلوکلائن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر بحیرہ اوقیانوس اور بحیرہ روم کے پانی ایک دوسرے سے نہیں ملتے، بلکہ ان کے درمیان ایک قدرتی حد موجود ہے، بالکل ویسا ہی جیسا قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ ایکسپینشن آف یونیورس۔ کائنات کا پھیلاؤ۔ قرآن۔ اور ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا اور بے شک ہم اسے وسعت دینے والے ہیں۔ سائنس۔ 20ویں صدی میں ایڈون ہبل نے دریافت کیا کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ یہ وہی حقیقت ہے جو قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دی تھی، جبکہ سائنس نے اسے صرف 100 سال پہلے دریافت کیا۔ پہاڑوں کی جڑیں اور زمین کا استحکام۔ قرآن۔ کیا ہم نے زمین کو فرش اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ سائنس۔ سائنس کے مطابق پہاڑوں کی زمین کے نیچے جڑیں ہوتی ہیں جو زمین کو مستحکم رکھتی ہیں۔ انہیں آئسوسٹی کہا جاتا ہے جو زمین کے اتار چڑھاؤ کو روکتا ہے۔ یہ بھی جدید سائنس کی دریافت ہے جو قرآن میں پہلے ہی ذکر ہو چکا ہے۔ ماں کے دودھ کی مدت۔ بریسٹ فیڈنگ۔ قرآن۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں اگر وہ مدت پوری کرنا چاہیں۔ سائنس۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق بچے کی بہترین صحت اور نشو و نما کے لیے ماں کا دودھ 2 سال تک پلانا ضروری ہے۔ قرآن نے یہ بات 1400 سال پہلے ہی بتا دی تھی۔ نتیجہ۔ قرآن اور سائنس میں کوئی تضاد نہیں، جبکہ جدید سائنسی تحقیقات قرآن میں بیان کیے گئے حقائق کی تصدیق کر رہی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن اللہ کی نازل کردہ سچی کتاب ہے۔